موڈ یہ لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت یہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہے کہ ان معاملات کو یا تو حل کر لیا جائے، ہمارے پہ یہ پریشر ڈالنا بند کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سافٹ انٹرونشن کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جناب اکتوبر کے اندر الیکشنز ہو جائیں۔ جو میرے ذرائع ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، میرا جب آج ان سے رابطہ ہوا تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آج بڑا ایک اہم دن تھا، اور کل جو سی ایم پنجاب کے لیے جو الیکشن ہوا تھا، اور جس میں حمزہ شہباز شریف کو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے منتخب کیا تھا کہ جناب ووٹ ان کو پڑے ہیں، اور جس میں 10 ووٹ جو ہیں قاف لیگ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ منحرف ہیں، اور جس کی وجہ سے میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور جس کے بعد حمزہ شہباز کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا تھا، اعلان کر دیا گیا تھا ان کا۔ حمزہ شہباز نے سب سے پہلے میں ذرا پورے کل رات اور آج کے دن کی پوری ڈیولپمنٹ ذرا آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا کیا۔ کل رات کو سب سے پہلے تو جس طرح میں نے بتایا تھا اپنے آخری ویلاگ میں بھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جا رہی ہے، اور وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی، اور وہاں پہ ڈپٹی رجسٹرار نے جو ہے ان سے وہ پٹیشن بھی اپلیکیشن بھی لے لی، اور اس کے بعد آج صبح اس کی سماعت ہوئی 11 بجے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور قاف لیگ کے ایم پی ایز انکلوڈنگ پرویز الہی، وہ لوگ رات کو ہی وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ آج اس کے بعد صبح سب سے پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ حمزہ شہباز نے فوراً جا کے جو ہے وہ گورنر پنجاب نے ان سے حلف لیا، اور وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو دے دیا گیا۔ 11 بجے اس کے بعد کورٹ کے اندر سماعت ہوئی۔ جب 11 بجے سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو کورٹ روم کے اندر کافی گہما گہمی تھی، بہت زیادہ رش تھا، جس کی وجہ سے کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عدالت نمبر 1 تھی، اس کے دروازے کے شیشے بھی ٹوٹ گئے کیونکہ رش اتنا زیادہ تھا۔ جس کے بعد جب معزز جج صاحبان وہاں پہ تشریف لے کر آئے تو اس کے بعد کئی لوگوں کو کہا گیا کہ جناب غیر ضروری لوگ جو ہیں وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں۔ اب یہاں پہ سوال ہونا شروع ہوا کہ جناب یہ ہوا کیا ہے، اور کیوں رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ اس قسم کی دی ہے۔ جس کے بعد الٹیمیٹلی ڈپٹی اسپیکر کو جو ہے وہ بلا لیا گیا، اور ڈپٹی اسپیکر کو کہا گیا کہ وہ 2 بجے عدالت میں پہنچے، اور اس کے بعد سماعت میں وقفہ ہو گیا۔ 2 بجے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری خود تو تشریف نہیں لے کر آئے، لیکن عرفان قادر صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے ان کی نمائندگی کی، اور وہ وہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جو 3 جج صاحبان ہیں ان کی جانب سے سوال کیا گیا کہ جی یہ بتائیے کہ ڈپٹی اسپیکر نے کس بنیاد کے اوپر یہ اپنی رولنگ دی ہے جس میں انہوں نے حمزہ شہباز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جناب وہی وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو ہے ان کے پاس رہے گا، اور وہ یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی رولنگ میں انہوں نے جو پڑھ کے سنایا عرفان قادر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ رولنگ دی گئی ہے۔ تو جج صاحبان نے کہا کہ جی ہمیں وہ فیصلے کی وہ لائنیں پڑھ کے سنائیں جہاں پہ ہم نے یہ کہا ہو کہ جناب پارلیمانی لیڈر نہیں بلکہ پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ جناب کس نے کہاں پہ ووٹ ڈالنا ہے۔ عرفان قادر صاحب نے یہاں پہ کہا کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا اس وقت جو ہے وہ وقت چاہیے، کیونکہ میں ابھی تیاری نہیں کر سکا، مجھے صرف 2 گھنٹے پہلے جو ہے یہ کیس سونپا گیا ہے، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد قصہ مختصر یہ کہ جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں بینچ کی جانب سے، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جناب لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ غلط دی ہے، اور اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے ان کی جانب سے وہ غلط ہے، اور عدالت کا بینچ کا موڈ یہی لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز اس کرسی کے اوپر نہیں رہیں گے۔ اب بہرحال اس سماعت کو اب جو ہے وہ پیر تک 25 تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب یہ کیس لاہور رجسٹری سے اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اب اس کیس کی سماعت وہاں پہ ہوگی۔ عرفان قادر صاحب کو بھی موقع دیا گیا ہے کہ وہ بھی تیاری کر لیں۔ اب اس ساری چیز کے اندر اب میں ظاہری بات ہے یہ تو عدالت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو جج صاحبان جو کچھ فیصلہ کریں گے وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن اس کے علاوہ کمرہ عدالت سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جب آج سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بلایا گیا ڈپٹی اسپیکر کو، تو مسلم لیگ نون کے جو چاہنے والے ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ جج صاحبان کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک کیمپین کا آغاز کیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جناب من پسند ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے بار بار ان کیسز کو سنتے ہیں،
जबकि बाकी इतने जजेस मौजूद हैं, किसी को जो है वो जहमत नहीं दी जाती। इस किस्म की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू कर दी गई। अफसोसनाक बात है, ज़ाहिर बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि जज साहिबान के हवाले से जो है वो इस किस्म के एतराज़ात जो हैं वो किए जाएँ। उसके बाद जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में कहा गया कि बेहतर ये है कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाया जाए और फुल, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है, सिर्फ 3 जजेस के बजाय फुल कोर्ट जो है वो इस मामले को सुने। बहरहाल उसके ऊपर जब दोबारा अदालत के अंदर समाअत शुरू हुई तो उसके ऊपर एज सच कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना इस सिलसिले में कोई ऑर्डर पास किया गया। जबकि ऑर्डर जो है वो उसके अंदर वाज़े तौर पर जो बात सामने आती है, बल्कि ये ऑर्डर जो है वो इस वक्त मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते होंगे। ये वो ऑर्डर है, इसमें जो चंद शिकें हैं वो मैं इसमें ये पॉइंट नंबर 2 है। From the aforegoing observations made by the deputy speakers, it appears that reliance has been placed on order dated 17/5/2022, 17 मई के ऑर्डर के ऊपर रिलाय किया गया है, and reference number 1/222 by a larger bench of this court. The view expressed by the deputy speaker does not give or pinpoint the precise observation made by this court in its aforesaid order on which reliance has been placed. मतलब ये जो अबूरी हुक्मनामा आया था उसके अंदर ये बात लिखी गई। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है, द मैटर इन इशू सीम्स मोर लाइकली टू बी अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ इन आवर अफोरसेड जजमेंट रादर देन ऑफ एन interpretation as such of a constitutional provision. However, we expect valuable assistance to be given to us by the respondents in defense of the ruling given by the Deputy Speaker dated 22/7/2022. कि जी हमें लग रहा है कि मामला जो है वो समझने का है कि हमने रूलिंग दी क्या है इसके ऊपर, और इसलिए मामला जो है वो आगे चला गया। लेकिन जाहिर बात है, सिर्फ मैं मूड की बात कर सकता हूँ, वो तो जजेस ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन मूड ये लग रहा है कि हमजा शहबाज के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है। उसके बाद बहरहाल जब समाअत ख़त्म हुई तो हमजा शहबाज का जो 1 जुलाई का स्टेटस था, यानी एक अबूरी वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का, वो बहाल कर दिया गया। अबूरी वज़ीर आला का क्या है मतलब स्टेटस, वो अपनी काबीना को मज़ीद एक्सपैंड नहीं कर सकते, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, इसके अलावा वो असेंबली तहलील नहीं कर सकते। मतलब ये इस वक्त जो है हमजा शहबाज का स्टेटस ये। तो ये जो पहला कदम मेरी नज़र में जो लिया गया है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कम से कम जो चाहती थी ये उसके करीब है। मैं ये तो नहीं कहूँगा वो यही चाहती थी, लेकिन ये उसके करीब है। अभी तक इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दिया गया है। अब तक ये नहीं कहा गया कि जी हमजा शहबाज जो है वो उनके इलेक्शन को हम कलअदम करार देते हैं या परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला हैं, ऐसी कोई बात नहीं की गई। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में आज की जो प्रोसीडिंग है मुस्लिम लीग नून उससे कतई तौर पे खुश नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट सीधा पॉइंट ये आता है कि जनाब कितने लोग हैं जो MPs हैं, क्या वो इस सारे मामले के अंदर जो पार्लिमानी लीडर होता है असेंबली के अंदर उसके ताबे होते हैं या पार्टी लीडर के ताबे होते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है। 18वीं तरमीम के बाद आइन की रूह से एक्चुअली ये सारी पावर जो है वो पार्टी हेड के पास चली जाती है कि पार्टी हेड ये फैसला करता है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि मिसाल के तौर पे एक, ये तो खैर 10 लोगों का ग्रुप था ना, मिसाल के तौर पे 3 लोगों का ग्रुप होता है, छोटा सा ग्रुप होता है। पार्टी का सरबरा जिसकी बुनियाद पे, जिसकी वजह से आप इलेक्शन लड़ते हैं, जिसकी यहाँ पाकिस्तान के अंदर जारी बात है उसकी शक्ल देख के या उसके पार्टी के निशान के ऊपर, उसके टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ते हैं। कल को जाके किसी भी वजह से, चाहे पैसे की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, अगर आप मुनरिफ हो जाएं, आप ये फैसला कर लें कि जनाब मैंने इसके साथ नहीं चलना, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन 25 लोगों के बारे में ये फैसला दे चुका है कि जनाब इनके वोट काउंट नहीं होंगे। और ये चूंकि मुनरिफ है, सिर्फ इनके ये नहीं कि वोट नहीं काउंट होंगे, ये डीसीड भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया था। अब उसकी रूह से अगर देखा जाए तो फिर जाहिर बात है जितने भी MPs हों या जितने भी MNAs हों असेंबली के अंदर, उसका कंट्रोल वो पार्टी हेड के पास होता है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बलूचिस्तान असेंबली की देता हूं, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस असेंबली के अंदर 7 MPs हैं। उन 7 MPs की जारी बात है वो PTI के टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए हैं। अगर इस तरह होना शुरू हो जाए कि पार्लिमानी लीडर ये फैसला करना शुरू कर दे, तो फिर उन असेंबली के अंदर पहुंचाने वाला पार्टी का हेड है, उन असेंबली को अंदर पहुंचाने के लिए टिकट आपको पार्टी का हेड दे रहा है, सब कुछ आपको कर रहा है। लेकिन अगर अंदर पार्लिमानी लीडर ने बगावत कर दी और उसने कहा कि जनाब मैं नहीं मानता, मेरी लड़ाई होगी पार्टी हेड के साथ, तो इसका मतलब पार्टी हेड जो है वो असेंबली से बाहर बैठा रहे, वो फारिग हो गया और पूरी की पूरी पार्टी जो है ना वो आपके हाथ से गई। इसका मतलब ये है। तो यहां पे अगर ये इस किस्म की इंटरप्रिटेशन आती है
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پارٹی ہیڈ جو ہے اس کا تعلق صرف اور صرف ٹکٹ دینے کی حد تک ہے. ٹکٹ دینے کے بعد جب اگر بندہ اندر چلا گیا اور پارٹی ہیڈ باہر ہے, پارٹی ہیڈ اس اسمبلی, اب ظاہری بات ہے مثال کے طور پہ آپ ایم این اے ہیں تو آپ ایم پی اے نہیں بن سکتے, اور اگر آپ ایم پی ہیں تو آپ ایم این اے نہیں بن سکتے, یہ دو پوسٹیں آپ اکٹھی نہیں رکھ سکتے. تو اگر آپ کا پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی صوبائی اسمبلی میں کسی جماعت کے ایم پی ایز بغاوت کر دیں تو آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, وہ گئے آپ کے ہاتھ سے. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اگر عدلیہ نے یہ فیصلہ دے دیا تو پھر کل سے پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہوگا. تو جتنی بھی پارٹیوں کا کنٹرول مختلف اسمبلیوں کے اندر ہے وہ ان کے ہاتھ سے گیا. سو بیسکلی یا تو آپ پارلیمانی لیڈر کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے رکھیں, اور اگر وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو اس کا مطلب آپ کی پوری پارٹی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے. اب جو مرضی جس طرح مرضی فیصلے ہوتے رہیں. یہاں پہ مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہے آپس میں, ٹھیک ہے. انہوں نے اتحاد بنایا ہے اور اس اتحاد کا مطلب ہے کہ وہ ساری اسمبلیوں کے اندر ان کا اتحاد چلے گا. پنجاب میں بھی چلے گا, قومی اسمبلی میں بھی, کے پی کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی. تو کے پی کے اندر اگر پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے اور وہ آصف علی زرداری اپنے ایم پی ایس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے نون لیگ کے ساتھ کولیشن کرنی ہے اور آپ نے حمایت کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ کل کو کے پی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں گے جناب ہم نہیں مانتے, جاؤ جو کرنا کر لو, ہم نہیں مانتے, ہمیں آپ کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے, ہماری مرضی, ہم جس کو مرضی ووٹ دیں. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا. تو عدلیہ کو بیسکلی اس سلسلے میں انٹرپریٹیشن کر کے جو ہے وہ ایک اپنا فیصلہ سنانے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہوگا کیا. معاملہ وہی پھنسا ہوا ہے کہ جناب چودھری شجاعت کا خط چلے گا یا نہیں چلے گا, کہانی خط کے اوپر آ کے رک گئی ہے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ پھنسا ہوا ہے. دوسرا مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جب 25 لوگوں کا معاملہ ہو پاکستان تحریک انصاف کا تو ان کے حوالے سے تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں جی ہم نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے, انہوں نے پارٹی ڈائریکشنز کی وائلیشن کی ہے اس لیے سب کے سب فارغ. لیکن جب معاملہ کاف لیگ کا ہے تو پھر آپ یہ کہ نہیں جی پارٹی ہیڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جو پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ جو فیصلہ دے گا اس کی چلے گی, پارٹی ہیڈ کی یہاں پہ نہیں چلے گی. تو مسلم لیگ نون اس بات پہ اعتراض کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ایسا ہوا تو. لیکن اس وقت بینچ نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں اس پہ معاملات ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ کہانی اسی طرف جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب نے جنگ اور جیو گروپ سے جن کا تعلق ہے, جیو کے اوپر انہوں نے خبر دی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سافٹ انٹرونشن کرنا چاہ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جناب اکتوبر کے اندر الیکشنز ہو جائیں. اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کو جو ہے اکٹھا بٹھایا جائے اور پیپلز پارٹی کو بھی, اور کسی نہ کسی مذاکرات کی طرف, کسی نہ کسی معاہدے کی طرف جو ہے وہ جایا جائے. اب اس سلسلے میں میرے کیا ان پٹ ہے یہ تو میں بعد میں دیتا ہوں, لیکن اسی خبر کو جو ہے وہ سلیم صافی صاحب نے بھی بیٹھ کے اسی وقت ڈینائی کر دیا کہ نہیں جی میرے پاس بھی کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کے ذرائع ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دنیا نیوز کے اوپر کامران خان صاحب نے بھی اس چیز کو ڈینائی کیا. اب میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ میرے ذرائع ہیں اسٹیبلشمنٹ میں, میرا جب آج ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ایکچولی اپنے آپ کو اس پروسیس سے پوری طرح دور رکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کسی سائیڈ کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہے, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ لوگ آپس میں اپنے معاملات خود حل کریں. نمبر گیم ہے, کون کس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کیا کیچڑ اچھل رہا ہے, جو کرنا خود کریں, ادارے کو بیچ میں بدنام نہ کریں. یہ جو مجھے رائے دی گئی ہے, جو مجھے بتایا گیا ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن having said all this, مسلم لیگ نون کے یہ ذرائع, اب یہ میں مسلم لیگ نون کے چند ذرائع کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہے نا وہ جلد منعقد کر دیے جائیں. مجھے جو کہا گیا میں نے وہ بھی بتا دیا, جو مسلم لیگ نون کے ذرائع کہہ رہے ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ الیکشنز کی طرف جو ہے نا وہ اس کے لیے ہمارے پہ پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت یہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہے کہ ان معاملات کو یا تو حل کر لیا جائے, ہمارے پہ یہ پریشر ڈالنا بند کیا جائے, اور اگر یہ پریشر ڈالنا بند نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں بھی جو ہے نا وہ بڑے اگریسو طریقے سے سامنے آنا پڑے گا, کیونکہ بس بہت ہو گیا, ہم نے کافی برداشت کر لیا. اور اس کے بعد آج سما کے اوپر جو ہے وہ عاصم نصیر صاحب کی ایک خبر بھی چلی کہ جی مسلم لیگ نون نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اب بھرپور طریقے سے جو ہے نا اس بات کا جواب دیں گے اور اپنی کیمپین کو اگریسو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. مریم نواز کو بڑی کوئی اہم ذمہ داری بھی دی جا سکتی ہے,
اور اس سلسلے میں اب اوور آل پارٹی لائنز کے اندر یہ اس وقت یہ تھاٹ چل رہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے نا وہ سختی سے ہینڈل کیا جائے. کمزور ہو کے ریلیکس ہو کے بہت کچھ دیکھ لیا, بس اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.